یہ تمہارے یہاں چپلیاں وہ اس کے سامنے ہوتی ہیں، یا آپ کے اس کے کمروں کے سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ آتے ہیں، کوئی بات نہیں ہمارے ساتھ ہی چپلی لے لو. اب آپ جاتے ہیں لیٹرین میں، اس کی چپل لے جاتے ہیں، وہ اس کے بھی تقاضا ہو جاتا ہے وہ کس کی چپل لے جائیں. تو یہ بھی امانت کے خلاف ہے. اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ کی چپلی میں استعمال کروں، وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں مجھے خود ضرورت ہے تو نہ استعمال کریں. اگر اس کو ضرورت نہ بھی ہو تب بھی اسے پوچھنا چاہیے کہ میں تمہاری چیز استعمال کرتا ہوں. تو اس طرح آپ پر بیوی کا حق ہے، آپ حق ادا نہیں کرتی بیوی کی تو یہ خیانت ہے. بیوی پر شوہر کے حقوق ہے، وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی تو وہ خائن ہے. وہ خائن نہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ یا بدکار ہے یا کچھ ہے، وہ تو بڑی خیانتیں ہیں. یہ بھی خیانت ہے. اگرچہ خیانتوں میں فرق ہے، فرق کریں گے. یہ نہیں کہ آپ کہیں گے کہ جس نے چپلی استعمال کی ہے کئی وہ بھی اس طرح خائن ہے جو کسی کو قتل کرتا ہے. فرق ہے. بعض تھوڑی ہوتی ہے، بعض زیادہ ہوتی ہے. ظلم جیسے ظلم ہے، ظلم یہ بھی ظلم ہے کسی کے ساتھ کہ بوتل ہے، یہ تکیہ ہے، یہ استعمال کیے کہ میں ٹیک لگاؤں، اس پر اوپر بیٹھ جاؤں، تو یہ بھی میں نے غلط استعمال کیا. لیکن وہ ظلم نہیں ہے جس پر آدمی کو پکڑ ہو سکتی ہے. اس طرح ہر چیز کے اندر ایک درجات ہوتے ہیں، امانت کے درجے ہوتے ہیں. لیکن ہے خیانت، یہ ہے کیا آدمی سے چلتے چلتے آدمی خائن بن جاتے. اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. اب نے کسی کو کہا کہ مجھے اسکوٹر دے دو، میں اسی یہاں نزدیک دکانوں کی طرف جاتا ہوں، اور آپ نے نیت کی ہے کہ لے جانا ہے کہاں؟ دعا بھی لے جانا ہے تو تم خائن ہو گئے. اب اس طرح بہت سی قسمیں اس کی خیانت بن جاتی ہے. آپ اب آتے ہیں مدرسوں کی طرف، کیونکہ آپ محتمین ہیں، آپ کے وہ مدرسے چلاتے ہیں. کوئی آج کل خواتین کی مدارس بھی بہت ہے تو سب چلاتے رہتے ہیں. آپ چند کرتے ہیں، چندہ، تو وہ چندہ جو ہوتے ہیں آپ کے پاس امانت ہوتا ہے. اس میں آپ ذاتی تصرفات نہیں کر سکتے کہ چندے کے پیسے وہاں سے آپ بازاروں سے پرکیا لے لیں، وہاں قلم لے لیں. بات نہیں، قلم کیوں، یا اسے عمرہ کریں کہ میں بھی تو مدرسے کا ہوں، کوئی بات نہیں میں کہوں تو اسے تمہاری عمرے کے لیے دی ہے پیسہ. تم اس سے گاڑی خریدو، زبردست گاڑی اسی والی، اس میں مدرسے کے پیسوں سے اس میں چلتے پھرتے ہو. کیوں؟ میں مدرسے پہ ہوں. ہاں، اگر کوئی آپ کو کمیٹی خود اس طرح ترتیب بنائے کہ یہ بیچارہ کیا اس کی تو دوسری بات ہے. لیکن جب تک اس کی کوئی مشاورتی کمیٹی نے یا اس کے لیکن یہ اپنی طرف سے کوئی چیز لینا یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہو گیا، امانت میں خیانت ہوگی. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں چندے میں کہ چندہ کرتے ہیں آدھا میرا آدھا تیرا، آدھا میرا آدھا مدرسے کا. یہ بھی خیانت کرتے ہیں، یہ تو بڑی خیانت ہے. آپ مدرسے کے اندر آپ کے لیے ایک تو ہوتی ہیں کہ وہ پہلے سے قانون بنا ہو کہ اس کے لیے یہ چیز زیادہ ہونی چاہیے، ورنہ اگر آپ زیادہ کریں گے اپنی طرف سے، زیادہ استعمال کریں چیزوں کو، زیادہ کا مطلب نہیں کہ کار میں زیادہ کریں، کیونکہ وہ تو بعض لوگ میدا خراب ہوتے ہیں، دو نوالے کرتے ہیں، بس کیا کرتا ہے زیادہ کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن اب امتیازی چیز جو آپ کے لیے طے نہیں ہو چکی ہے، جو آپ کے لیے طے نہیں ہو چکی ہے، وہ تمہیں خیانت کرو گی، کیونکہ آپ کا ہے نہیں مال. یہ کس کا ہے؟ طلباء کا مال ہے، طلباء کے نام پر دیتے ہیں. ہاں کوئی کہہ رہے کہ یہ اساتذہ کے لیے ہے. یہاں لوگ دیکھتے ہیں کبھی بہت سے لوگ آتے ہیں
یہ ساری ہمارے ساتھ موٹے ہو گئے بیچارے، کمزوری بھی بہت ہو گئی، کیونکہ سال بھر کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سال بھر کی چھٹی نہیں ہوتی اس کو. مدرسے کی طرف سے یہ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کہ تم کو چھٹی نہیں ہوگی. اس کو چھٹی ہے لیکن وہ چھٹی نہیں کرتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اس پر مہربان کیا. جس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے کہتے ہمارا پیسے استادوں کو دے دو گے تو اسے صحبت کر لے. کیا اس کو کہتے ہیں؟ وہ تو صحبت کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹی پر ٹی کیا وہ کرتے رہتے. تو یہ لیکن دوسری بات ہے کہ وہ آپ کو خصوصی طور پر نہ دیں تو اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ محتمم ہیں، آپ کسی نے پیسہ دے دیا کہ پیسہ لے لو مدرسے میں لگاؤ، یا کہا کہ مدرسے میں لگاؤ یا اپنی ذات میں لگاؤ، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو مدرسے میں لگائیں، اپنی ذات میں نہ لگائیں، کیونکہ اس نے شک اظہار کا اصرار کیا. اگر آپ خیال کس طرح کرو گے تو رب العالمین کی رحمتوں کی بارش آپ پر ہوگی. آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جب امین ہوں گے تو امن میں ہوں گے. آپ یاد رکھو، امین کیا ہوگا؟ امین امن میں ہوتا ہے. ہمارے خفا نہ ہو جاؤ، یہ پیران صاحبان یا پیران صاحبان بھی بیٹھے ہیں، ہوتے ہیں علماء بھی بیٹھے ہیں. یہ ٹیکسی کا ڈرائیور ہوتا ہے، وہ اس کا اپنی ٹیکسی نہیں ہوتا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی ٹیکسی اس کی نہیں ہے، وہ ٹیکسی میرا ہوتا ہے. میں نے اس کو اجازت نہیں دی کہ آپ جہاں بھی عالم کو دیکھو اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے جایا کرو. تو آپ کہ ہاں حالانکہ ادھر آ جاؤ، حالانکہ دل راشا ٹھیک ہے، مجھے گاڑی میں تھوڑا لے جاؤ. بھائی وہ تو جا رہا ہے، ٹیکسی ہے، تو آپ اس کو ٹیکسی کو یہاں سے وہاں تک اپنے گھر تک لے جاتے ہو تو یہ تم اس کو خائن بناتے ہو. بیچارے کو مجبور ہے. آپ کو خوب جانتے ہیں کہ ٹیکسی نہیں ہے، اس میں تیل جلے گا، یہ بھی وہاں سے پمپ سے لے لے گا، اس کی کھاتے میں ڈالے گا. کس میں؟ اس کی کھاتے میں ڈالے گا. یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مالک، گاڑی کے مالک کھاتے میں. اس کا وہ رنگ بھی خراب ہوں گے، اس کے موبائل بھی خراب ہوں گے. ہاں اگر وہ اپنے گھر جا رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے، ویسے گھر جا رہا ہے تو اس میں کیونکہ وہاں وہی راستہ ہے، اسی پر جا رہا ہے. لیکن آپ کو اس کو مخالف سیٹ پر لے جانا یا اس کو کہو کہ میرے ساتھ جانا، لیکن پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ اس نے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. اگر کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مالک نے اس کو کہا ہوگا کہ اگر آپ کو اپنی ضرورتیں ہیں یا کسی دوست کو لے جانا ہو پھر حرج نہیں ہوتی. لیکن میں کہتا ہوں کہ امانت کا آپ انتہائی خیال رکھیں. اس طرح مدارس میں آپ کا ایک بیٹا پڑھاتا ہے، دوسرے لوگ بھی پڑھاتے ہیں، آپ محتمم ہیں، کتابوں کی مشورہ آپ خود بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں کتاب لے لو تاکہ مضبوط ہو جائے، دوسرے بیچارے کا کباڑا ہو جائے. کوئی بات نہیں، اس میں بھی خیانت میں آ جاتا ہے. کیونکہ آپ ہمیشہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو امانت داروں کو پہنچاؤ.